إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم سامعین، میرے قومی بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شب برات کی شرعی حیثیت، اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے۔ سابقہ درس میں ہم یہ بات زیر بحث لائے تھے کہ کس طرح قائلین شب برات سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کو بنیاد بنا کر خود ساختہ شب برات قرآن سے ثابت کرنے کی جسارت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ایسا کرنا قرآن کی معنوی تحریف کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے۔ بہت سے مذہبی حلقوں میں شب برات کے بارے میں ایک اور غلط نظریہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات مرنے والوں کی روحیں اس دنیا اور اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، جبکہ یہ عقیدہ اولاً نہ تو قرآن یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، بلکہ قرآن و احادیث صحیحہ میں بیان کردہ اس عقیدے کے خلاف بھی ہے، جس کے مطابق فوت شدہ لوگوں کی ارواح واپس دنیا میں آتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، اس مقصد کے لیے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، تاکہ میں نے ایک عمل کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ مالک کائنات بیان فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان سب کے پیچھے ایک آڑ ہے اٹھائے جانے والے دن تک۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں بیان فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور روک لیتا ہے اس کی روح جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 میں بیان فرماتا ہے مالک کائنات أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح موتا امام مالک کتاب الجنائز کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما نسمۃ المؤمن طیر، بے شک مومن کی روح اڑنے والے جسم میں یلعق فی شجرۃ الجنہ، جنت کی درخت سے وابستہ رہتی ہے، حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، یہاں تک کہ اللہ پھر اس کو لوٹا دے گا اور اس کے بدن کی طرف جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت والے دن۔ میرے بھائیوں، سو معلوم ہوا کہ شب برات کے حوالے سے پیش کردہ مذکورہ نظریہ بھی از روئے شریعت باطل ہے۔ اسی طرح شعبان اور نصف شعبان کی رات سے متعلق ضعیف اور موضوع روایات کا ایک انبار ہے۔ اب بھائیوں کے سامنے چند احادیث رکھی جائے گی، اس رات کو ثابت کرنے کے لیے چند روایات کا سہارا لیا جاتا ہے
جن کی اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ تمام ہی روایات ضعیف یا موضوع یعنی من گڑت ہیں۔ ایسی احادیث ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے بس، یعنی وہ احادیث نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، اپنی طرف سے گڑی گئی ہے، اپنی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے چند روایات رکھیں گے اور اس کی مختصر تحقیق بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت موضوع ہے، موضوع یعنی گڑی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے میرے بھائیوں۔ حافظ سخاوی نے اسے مسند الفردوس کی طرف منسوب کیا اور اس کی سند حسن بن یحییٰ الخشنی کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ الشیخ البانی نے اس کو السلسلۃ الضعیفہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 3746 میں درج کیا۔ مزید تفصیل کے لیے السلسلۃ الضعیفہ دیکھیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح جامع ترمذی کتاب الصوم کی ایک دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، یہ طویل حدیث کے اس کا مختصر حصہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بارے میں امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے بھی ضعیف قرار دینے کو نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کو حجاج بن ارطا نے یحییٰ بن ابن کثیر سے نقل کیا، مگر ان کا سماع ثابت نہیں۔ یہ روایت دو جگہ سے منقطع ہے، شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی روایت میں اتصال سند نہ ہو، اس کے سند میں اتصال نہ ہو، وہ منقطع ہو کسی بھی وجہ سے، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اصول حدیث میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتصال سند نہیں ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390 اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے شب برات کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلم بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس میں ولید بن مسلم مدلس راوی ہے، ابن لہیع ضعیف جبکہ ضحاک بن ایمن مجہول ہے۔ دوسری سند میں ابن لہیع ضعیف کے علاوہ زبیر بن سلیم اور عبد الرحمن بن عزرب دونوں مجہول ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر ڈال کر مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ پروروں کو ان کی کینہ کی وجہ سے ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک طویل روایت ہے۔ یہ روایت یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا بنیادی راوی احوص بن حکیم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب صفحہ نمبر 290 میں کہا ہے ضعیف الحفظ، اس لیے اس روایت سے استدلال جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث جس کا نمبر ہے 1388، اس میں فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اس دن کو صوم رکھو۔ اس رات اللہ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، کیا کوئی مصیبت میں پنسا ہوا ہے کہ اسے عافیت کروں؟ اسی طرح یہ بھی ایک طویل حدیث کے اس کا مختصر حصہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس روایت میں بھی
ابو بکر بن ابن ابی صبرہ کذاب راوی ہیں. اس کے لیے آپ تقریب التہذیب بھی دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 3973. اور ابراہیم بن محمد شخص ضعیف ہے اس میں، یعنی گویا یہ روایت موضوع درجے کی ہے اور بالکل استدلال کے قابل نہیں ہے. یعنی جب کوئی حدیث موضوع درجے کی ہو جاتی ہے اس کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ایک گڑی ہوئی بات ہے، ایک گڑی ہوئی روایت ہے. اور ایسی روایات کو میرے بھائیوں آج شب برات کی فضیلت میں اور اس سے استدلال میں اس کو جائز ثابت کرنے کی ایسی احادیث سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے جو کہ احادیث کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی طرح ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ نصف شعبان کی رات سال بھر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا رزق بھی اترتا ہے. فضائل الاوقات میں یہ درج ہے. میرے بھائیوں یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے کیونکہ اس میں نظر بن کثیر سخت ضعیف راوی ہیں اور اس روایت سے استدلال جائز نہیں. تو معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں کہ شب برات کے نام سے جس رات کو آج دین اسلام کی ایک مقدس رات قرار دیا جاتا ہے وہ در حقیقت قرآن و احادیث صحیح سے ثابت ہی نہیں ہے. کوئی ایک صحیح احادیث میں اس رات کا ذکر نہیں ملتا. البتہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو رمضان کی طاق راتوں کی ایک رات ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآنی آیات بھی ملتی ہے اور اس کا مہینہ بھی ہے اور صحیح احادیث بھی ہمیں ملتی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں جو رمضان میں ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اور اس کے علاوہ شب برات کا ایک بھی کوئی صحیح احادیث یا جن احادیث کو یہ پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی گئی. یہ اصول حدیث بنائی اس لیے گئی ہے کہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے حدیثیں گڑنا شروع نہ کر دے کسی مسئلے کے بارے میں. جس طرح آپ کے سامنے پچھلے درس میں بھی ابتدا میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا شریعت نہیں آئے گا میرے بھائیوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بدعات سے دور رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پر جو ہے عمل کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.